حامدا ومصليا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية صدق اللہ مولانا العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ آیت خاص صحابہ کے شان میں نازل ہوئی۔ اللہ کے فضل اور کرم سے اللہ نے دنیا کے اندر اپنے فضل سے 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے، لا الہ الا اللہ کی دعوت دیے۔ نوح علیہ السلام آئے، لا الہ الا اللہ کی دعوت دیے۔ ادریس علیہ السلام آئے، لا الہ الا اللہ کی دعوت دیے۔ ہود علیہ السلام آئے، لا الہ الا اللہ کی دعوت دیے۔ صالح علیہ السلام آئے، لا الہ الا اللہ کی دعوت دیے۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، لا الہ الا اللہ کی دعوت دیے۔ اسحاق علیہ السلام آئے، لا الہ الا اللہ کی دعوت دیے۔ اسماعیل علیہ السلام آئے، لا الہ الا اللہ کی دعوت دیے۔ شعیب علیہ السلام آئے، لا الہ الا اللہ کی دعوت دی۔ لوط علیہ السلام آئے، لا الہ الا اللہ کی دعوت دی۔ الغرض داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام، جتنے نبی اور رسول دنیا میں آئے سب لوگوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دی۔ سب نے ایک اللہ کی دعوت دی، اور صرف یہ کام انبیاء کا تھا۔ لا الہ الا اللہ کا پیغام اوروں تک پہنچانا یہ صرف انبیاء کا کام تھا۔ انبیاء دنیا میں کیوں آتے تھے؟ اللہ کا تعارف کرانے کے لیے، پہلا مقصد۔ دوسرا مقصد، ایک نبی کی مدد کے لیے دوسرے نبی کو اللہ تعالیٰ بھیجتے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں لوط علیہ السلام تھے، اسماعیل علیہ السلام تھے، اسحاق علیہ السلام تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہارون علیہ السلام تھے، شعیب علیہ السلام تھے۔ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یوسف علیہ السلام تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہارون علیہ السلام تھے۔ زکریا علیہ السلام کے زمانے میں یحییٰ علیہ السلام تھے، عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ ایک نبی کی مدد کے لیے دوسری نبی کو اللہ تعالیٰ بھیجتے۔ پہلا مقصد اللہ کا تعارف کرانے کے لیے بھیجتے۔ دوسرا مقصد ایک نبی کی مدد نصرت کے لیے اللہ تعالیٰ، جس طرح ہم اپنے جماعتوں کے اندر نصرت کے لیے لوگ آتے ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیجتے تھے نصرت کے لیے، مدد کے لیے۔ تیسرا مقصد، پہلے انبیاء کی شرائط کو بھلا دیا گیا، اس شرائط کو زندہ کرنے کے لیے، احکام کو زندہ کرنے کے لیے، احکام کی تبلیغ کے لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتے تھے۔ چوتھا، جہاں خدا کا پیغام ہی نہیں پہنچا وہاں پر اللہ تعالیٰ خدا کا اپنا پیغام پہنچانے کے لیے نبی کو بھیجتے۔ اور سب سے آخر میں جناب آقا مولا تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو دنیا کے اندر بھیجا، آپ کی مدد کے لیے کسی کو نہیں بھیجا۔ آپ پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، چلنے لگے تو ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا، گھٹنوں چلے تو دادا کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ کوئی سایہ پسند آیا نہ پروردگار کو، کوئی سایہ پسند آیا نہ پروردگار کو، بے سایہ کر دیا گیا اس سایہ دار۔ نبی علیہ السلام رحمت للعالمین بن کے آئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری نبی کی مدد کے لیے کسی کو نہیں بھیجا۔ فرشتے آتے آپ کی مدد کے لیے، طائف میں آپ کو مارا جاتا، پریشان کیا جاتا، اور لوگ بولتے فرشتے آ کے ہم آپ کی مدد کریں گے۔ آقا علیہ السلام فرماتے آئے ہو یا بھیجے گئے ہیں؟ فرما ہم آئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے تمہیں اور مجھے بنایا وہ خوب جانتا ہے میری حالت کو۔ آپ نے فرشتوں سے مدد نہیں لی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، کہا انا خاتم النبی لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ یہاں پر ختم ہو جاتا ہے، اب آپ کے بعد کوئی نبی دنیا میں آنے والے نہیں ہیں، پھر کیسے؟ آدم علیہ السلام کے بعد آپ کے مشن کو آگے لے کے چلنے کے لیے ادریس علیہ السلام آئے، شیش علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام آئے، سارے انبیاء آئے، عیسیٰ علیہ السلام تک ایک دوسرے کا سلسلہ چلتا رہا۔ اب ہمارے آخری نبی آئے، اس کے بعد کوئی سلسلہ نبیوں کا نہیں آئے گا، تو پھر کیسے؟ اب نبیوں کا سلسلہ نہیں آئے گا تو کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کام کو میں امت یا محمد کے سپرد کرتا ہوں، میرے حبیب کی امت پر میں سپرد کرتا ہوں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، اچھائی کی طرف بلائے، بھلائی کی طرف بلائے، جو خود بھی برائی سے رکے اور دوسروں کو برائی سے روکے، جو خود بھی اچھے کام کرے دوسروں کو اچھے کام کی ترغیب دے، اسی کو کہتے ہیں امر بالمعروف۔ امر کے معنی آتے حکم دینا، و نہی عن المعروف، امر بالمعروف، امر کے معنی حکم کے آتے ہیں، و نہی اور منع کرنا، گناہوں سے منع کرنا، برے کام سے منع کرنا، فلاں چیزوں سے، اسی لیے اس کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کہا گیا ہے۔ اب یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے امت مسلمہ پر رکھا ہے۔ یاد رکھیں آدمی جو اپنے لیے پسند کرے وہ دوسروں کے لیے وہی پسند کرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا واقعہ ہے، ایک آدمی بہت عبادت کرنے والا، تقوی طہارت والا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجا فرشتوں کو۔ جب فرشتے آئے دیکھے وہاں تو ایک بندہ اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، تو فرشتے واپس اللہ کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ ایک بندہ تیری عبادت میں مشغول ہے، وہاں عذاب کیسے نازل کریں؟ بولے اللہ کی رحمت جلال میں آتی، کہتے ہیں وہیں سے عذاب شروع کرو۔ اب فرشتوں کو اللہ کا حکم جو ہوتا ہے وہی کام ان کو کرنا پڑتا ہے، فوراً فرشتے وہاں پر عذاب نازل کر دیتے ہیں، اس کے بعد بستی کو الٹ دیتے ہیں۔ اس کے بعد بارگاہ رب العزت میں پوچھتے ہیں یا اللہ وہ بندہ تو آپ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، اس کے باوجود اس پر عذاب نازل ہوا۔ اللہ فرماتے وہ خود اپنی عبادت کرتا تھا، دوسروں کی عبادت کی ترغیب نہیں دیتا تھا، وہ خود اپنی عبادت کرتا تھا، دوسروں کو دعوت کا حکم نہیں دیتا تھا۔ اپنی عبادت کے ساتھ دوسروں کی ترغیب دینا۔ اقرأ بسم ربک الذی میں 2 مرتبہ اقرأ ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ پہلے اقرأ سے مراد پڑھنا، دوسرے اقرأ سے مراد پڑھانا۔ پہلے اقرأ سے مراد پڑھنا، دوسرے اقرأ سے مراد پڑھانا ہے۔ تو اسی لیے امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص تحفہ عنایت فرمایا، جو کام انبیاء کو سونپا گیا تھا وہ کام امت محمد کے ادنا خادموں کو، غلاموں کو دیا گیا ہے۔ اس امت کا مقام اس لیے بڑا ہے کہ نبیوں والا کام اللہ نے امت کو عطا فرمایا۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محنتیں کرتے تھے، کتنی مشقتیں اٹھایا کرتے تھے۔ ہم 1-2 مرتبہ لوگوں کو اچھائی کی طرف، دعوت کی طرف بلاتے ہیں، اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو ہم نروس ہو جاتے ہیں، افسردہ ہو جاتے ہیں، غمگین ہو جاتے ہیں، دعوت کے کام سے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام قربان جاؤں آپ کی زندگی پر، آپ کے حیات پر، آپ کی قربانیوں پر، آپ کی محنتوں پر، آپ کی مشقتوں پر۔ ابو جہل کے 111 مرتبہ گھر گئے دین کی دعوت دینے کے لیے، 111 مرتبہ آپ گئے۔ ہم 1 سے 2-3 مرتبہ جا کے واپس آتے۔ ذخیرہ معلومات میں یہ حوالہ لکھا ہوا ہے کتاب کے اندر۔ ایک مرتبہ رات میں طوفانی بارش ہو رہی ہے، ابو جہل کے گھر کسی نے دستک دی، تو ابو جہل نے سوچا میرا دشمن بھی آئے گا تو میں اس کو پناہ دوں گا، آرام کی سہولت دوں گا، مہمان نواز بناؤں گا، میزبانی اختیار کروں گا۔ لیکن جیسے اس نے دروازہ کھولا تو وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا، تو پوچھا کیا ارادہ ہے؟ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم طوفانی بارش میں، رات کے اندھیرے میں، رات کی تاریکی میں، رات کی ظلمت میں کہتے ہیں چچا کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، چچا ایمان لاؤ کامیاب ہو جاؤ گے، چچا ایمان لاؤ کامیاب ہو جائیں گے۔ ابو جہل فوراً دروازہ جھٹ سے بند کر دیتا ہے کہ اسی لیے تو نے رات کو آ کر مجھے میرے دروازے پر دستک دی۔ اس کے حق میں ایمان کی توفیق نہیں تھی، ایمان کی دولت اس کے حق میں نہیں تھی، وہ ایمان سے محروم ہو گیا، ایمان سے وہ محروم ہو گیا۔
ایمان کی دعوت دینے کے لیے، ایمان کی محنت مشقت کو عام کرنے کے لیے صحابہ نے کیسے کیسے قربانیاں دی۔ صحابہ کے اعمال سے لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں، اخلاق سے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں۔ انڈونیشیا کے اندر جو اسلام پھیلا وہ صرف 2 صحابہ کی وجہ سے پھیلا۔ 2 صحابی وہاں پر پہنچے انڈونیشیا میں، وہاں اپنی دکان لگائے، 5 وقت نماز کے وقت دکان بند کرتے اور اس کے بعد پھر اپنے کام میں لگ جاتے۔ لوگ انتظار کرتے دکان بند ہونے پر بھی، دکان جب کھلتی تو لوگ آ کے ان کے پاس سے سامان لیتے۔ پوچھتے لوگ آخر آپ دکان کیوں بند کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں اپنے رب کو یاد کرنے کے لیے گیا، رب نے مجھے بلایا تو میں رب کے پاس گیا، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے گیا۔ ان کے ناپ تول، ان کا عدل، ان کا انصاف دیکھ کر وہ لوگ بہت متاثر ہو گئے۔ پورے انڈونیشیا میں جو لوگ اسلام قبول کرے وہ 2 صحابہ کی بدولت سے اسلام قبول کریں۔ دعوت و تبلیغ صرف یہی نہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں نکل کے ہی لوگوں کو بلائیں، بلکہ جب اللہ کے راستے میں رہیں تب بلائیں، جب اپنے گھروں میں رہیں تو ہمارا ترازو عدل پہ قائم رہے، ہماری تجارت انصاف سے بھری پڑی رہیں، ہماری گواہیاں سچائی سے بھری پڑی رہیں۔ یہ بھی ایک دعوت ہے، یہ بھی ایک دعوت ہے۔ آسٹریلیا کے اندر غالباً ایک ایئر فورس میں کام ایئر فورس جو ایئرپورٹ پہ کام کرنے والی ایک جماعت کو دیکھا تو اس نے پوچھا مولانا سے کہ میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، لیکن آپ لوگ جو نماز وغیرہ پڑھتے ہیں، قرآن کتاب وغیرہ پڑھتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ یہ کیا دین کیا ہے مجھے سمجھائیں۔ اور کہنے لگے میرے پاس ٹائم نہیں، 2 منٹ ہے، آپ مجھے سمجھا دیں۔ پوری زندگی لوگ عمل کرتے ہوئے بھی دین کو نہیں سمجھ سکتے، بھٹک جاتے ہیں۔ 2 منٹ میں اس کو اسلام کیسے سمجھائیں گے؟ 2 منٹ میں اس کو اسلام کیسے سمجھائیں، قرآن کیسے سمجھائیں؟ اللہ تعالیٰ نے ذمہ دار عالم صاحب کے ذہن میں بات ڈال دی۔ اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے؟ پہلے جب تم پیدا نہیں ہوئے کہاں سے آئے؟ اس نے کہا نتھنگ، مجھے نہیں معلوم۔ پھر مرنے کے بعد کہاں جائیں گے؟ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ اس بات کو جاننا کہ ہم پہلے کہاں تھے اور مرنے کے بعد کہاں جائیں گے، اس بات کو جاننا یہی ہمارا دین ہے۔ اس بات پہ عمل کرنا کہ کہاں سے آئے ہیں کہاں جائیں گے، اس کی تیاری کرنا یہی دین ہے۔ وہ خاتون فوراً اسلام قبول کر لیتی ہے، نہ قرآن کی آیت کو سنایا نہ حدیث کو سنایا، بس آخرت کی فکر دلائی اس کو، وہ فوراً اسلام قبول کر لیتی ہے۔ اور اس نے اسلام قبول کر کے اپنی جائیداد کو بیچ کے اللہ کے راستے میں نکلا، لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ سینکڑوں لوگ اس کے ہاتھ میں اسلام قبول کر لیے۔ اور حال یہ ہوا ایک مرتبہ بس سے وہ سفر کر رہی تھی، ٹریول کر رہی تھی، تو کلائی تھوڑی سی نظر آ گئی تو فوراً جو ہے مولانا کو فون کر کے پوچھتی ہے کہ بس میں جو ہے میری کلائی نظر آئی غیر محرم کو، اس کا کفارہ کیا ہے، میں کیا کروں؟ اللہ اکبر۔ جانے انجانے میں جو غلطیاں ہوتی ہیں، وضو سے، نماز سے، ذکر سے، جو ہمارے اعمال ہوتے ہیں، اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ صغیرہ کو دھو دیتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ گناہ کبیرہ جب تک توبہ نہیں کریں گے اللہ معاف نہیں فرما دیتے ہیں۔ لوگ اخلاق کو دیکھ کر، معاملات کو دیکھ کر اسلام قبول کر رہے ہیں۔ اسی دعوت کی محنت سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ یو ایس کے اندر ایئرپورٹ پہ جماعت کے لوگ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں، اس میں گورے بھی ہیں، کالے بھی ہیں، سیاہ فام کے بھی ہیں، گوری چمڑی والے بھی ہیں۔ تو بہت سے لوگ آ کر جو ہے فوٹوگرافر کر رہے تھے، فوٹوز لے رہے تھے۔ ذمہ داروں نے روکا، ابھی کیا کر رہے ہیں؟ نہیں ایک فوٹو لینے دیجیے۔ آخر ایسی کیا بات ہے؟ بولیے ان لوگوں سے پوچھنے لگے کہ گورے اور کالے ایک ہونے کے لیے گولیاں چلیں، بمباری ہوئی، قتل و غارت گریاں ہو گئیں، لیکن کبھی گورے اور کالے دو ایک پلیٹ فارم پہ کبھی جمع نہیں ہوئے۔ لیکن آج ہم آپ کو ایئرپورٹ میں دیکھ رہے ہیں، ایک تھالے میں، ایک برتن میں، ایک رکابی میں آپ دونوں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں۔ آخر وہ کون سا دین ہے جو بغیر گولیوں کے، بغیر طاقت کے، بغیر جبر کے، بغیر تشدد کے، بغیر قوت کے، بغیر ظلم و زیادتی کے دونوں ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں؟ کہا یہی محمد رسول اللہ کا دین ہے، یہی محمد رسول اللہ کی دین کی خاصیت ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے تو محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے تو محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ جماعت میں آپ کو ہر طرح کے ملیں گے، مفتی بھی ملیں گے، مفسر بھی ملیں گے، محدث بھی ملیں گے، عالم بھی ملیں گے، حافظ بھی ملیں گے، امام بھی ملیں گے، مؤذن بھی ملیں گے، ڈاکٹر بھی ملیں گے، انجینئر بھی ملیں گے آپ کو۔
وکیل بھی ملیں گے آپ کو۔ اگر اللہ نے کسی ایک کے ذریعے سے کوئی کام دین کا لیا، وہ بہت بڑی سعادت کی بات، بہت بڑی نعمت کی بات، بہت بڑی دولت کی بات۔ اللہ جب نبی کا انتخاب کرتے ہیں تو ایسے ویسوں کا نبی کا انتخاب نہیں کرتے جس کا بچپن بھی نرالا ہو، جس کی جوانی بھی نرالی ہو، جس کا کھانا بھی نرالا، جس کا پینا بھی نرالا، جس کا اوڑھنا بھی نرالا، جس کا بچھونا بھی نرالا۔ وہ انمول ہوتا ہے نبی ایسا جس کے چہرے کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کریں۔ ایسی ذمہ داری اللہ نے مجھے اور آپ کو سونپی ہے۔ سینکڑوں نعمتیں اللہ نے ہمارے جسم کے اندر عطا فرمائی ہیں۔ یہ مخلوق جو دیکھ رہے ہیں، چڑیا کو دیکھ رہے ہیں، ایگل کو دیکھ رہے ہیں، کوے کو دیکھ رہے ہیں، کبوتر کو دیکھ رہے ہیں، مرغیوں کو دیکھ رہے ہیں، مور کو دیکھ رہے ہیں، یہی مخلوق نہیں ہے۔ ہمارے ایبروز کے اوپر جتنے بال ہیں، ہمارے پروں پہ، آنکھوں کے دیدوں پہ جتنے بال ہیں، سر پہ جتنے بال، ایک ایک بال ایک ایک مخلوق ہے۔ پورے دنیا کا سسٹم اللہ نے ہمارے جسم کے اندر بنایا ہے۔ یہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں، یہ ناک سونگھ رہی ہیں، زبان ذائقہ بتا رہی ہیں، یہ دانت مشین بنا کر ہضم کر کے دے رہی ہیں اندر چبا کے، یہ پیٹ ہضم کر کے نکال رہا ہے، پانی کی جگہ پانی نکل رہا ہے، کھانے کی جگہ کھانا نکل رہا ہے، ہوا کی جگہ ہوا نکل رہی ہے، طاقت خون کی جگہ خون بن رہا ہے، پانی کی جگہ پانی بن رہا ہے۔ جسم کے 360 اعضاء میں اللہ اس کی طاقت پہنچا رہے ہیں۔ بدلے میں صرف اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اچھائی کے کام کرو، دوسروں کو اچھائی کی ترغیب دو، برائی سے روکو، دوسروں کو برائی سے روکو۔ بس یہی چاہا جا رہا ہے دین سے، اور کچھ نہیں چاہا جا رہا ہے۔ دین کو اللہ نے بہت آسان بنایا، مشکل نہیں بنایا۔ آدمی وقت لگائے گا تو معلوم ہوگا۔ چار مینار یہاں سے دیکھیں گے بہت دور نظر آئے گا، ٹی وی ٹاور یہاں سے دیکھیں گے تو بہت دور نظر آئے گا۔ قریب جائیں گے تو جتنا قریب جائیں گے اتنا بڑا نظر آئے گا، جتنا قریب جائیں گے اتنا بڑا نظر آئے گا، جتنے دور سے دیکھیں گے اتنا چھوٹا نظر آئے گا۔ ہم دین کو دور سے دیکھ رہے ہیں، اگر قریب سے دیکھیں گے ہر چیز قربان کرنا ہمارے لیے آسان۔ ہر چیز ہمارے لیے قربان کرنا آسان جب دین سے محبت ہو۔ جب بیگانہ اپنے سے پیسے پوچھتا ہے تو ہم بولتے ہیں بعد میں دیکھیں گے، ابھی تو پیسے نہیں ہیں۔ لیکن اپنا جو سگا پوچھتا ہے تو فوراً جان قربان کرنے تیار ہے۔ کیوں؟ اپنے کو پہچان ہے، غیروں کی پہچان نہیں ہے۔ اسلام کی اگر پہچان ہوگی، قرآن کی پہچان ہوگی، نبی کی پہچان ہوگی، صحابہ کی قربانیوں کی پہچان ہوگی تو ہمارا جان مال وقت لگنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ جان مال وقت لگنا اسی وقت مشکل ہوتا ہے جب انسان دین اسلام سے انسیت نہیں رکھتا، تعلق نہیں رکھتا، محبت نہیں رکھتا۔ اس لیے اس کی وجہ سے 10 مرتبہ سوچتا ہے کہ کروں نہیں کروں، کروں نہیں کروں، کروں نہیں کروں۔ ماحول میں رہیں گے انسان بنتا ہے۔ آئس کریم کو چاروں طرف سے ٹھنڈا ماحول چاہیے، اگر نہیں ملا تو وہ پگھل جائے گا، میلٹ ہو جائے گا۔ اگر ہمیں بھی چار دیواری مسجد کا ماحول نہیں ملے گا تو ہم بھٹک جائیں گے دنیا داری میں، دنیا کی محبت میں ڈوب جائیں گے۔ اس زندگی جو جوانی اللہ نے دی، جو طاقت اللہ نے، جو مال اللہ نے دیا ہے، یہ جان، یہ مال اللہ کی امانت ہے۔ اللہ نے ہمیں جنت کے بدلے خریدنے کا حکم دیا۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، 11ویں پارے کے دوسرے رکوع کی آیت ہے۔ بے شک تمہاری جانوں اور مالوں کو اللہ نے جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو وقت لگانے، وقت نکالنے اور دینی ماحول میں بیٹھنے، مسجد کی چار دیواری میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرماوے۔ آمین۔ وما توفیق الا باللہ۔